مل جل کر اگر کوئی رہنا چاہتا ہے، مل جل کر کام کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جھگڑوں سے بچے۔ یہاں ٹھوسا ٹھوسی لاتا لاتی نہیں ہے، یہاں ہاتھا پائی نہیں ہے، یہاں لفظہ پائی ہے۔ یہاں جو میں نے جھگڑے کی بات کی ہے، اس کی تعریف سمجھے، پھر میں آپ کو حدیث سے سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تعریف جو لکھی ہے وہ سنی ہے۔ دوسروں کے کلام میں اعتراض کر کے اس کی اہمیت گھٹانے، اسے عاجز و بے بس کرنے اور لاجواب و ساقط کرنے کا ارادہ کرنا اور اسے کم علم و جاہل قرار دینا، یہ ہے جھگڑے کی تعریف۔ اب آپ ان تمام چیزوں پر غور کریں کہ جب میں بیٹھتا ہوں، کہیں بھی بات چیت کرتا ہوں، میرا مزاج کیا ہے، میرا انداز کیا ہے۔ اتنی اس پہ مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بعد مثالیں دی جا سکتی۔ بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے، باپ کی عادت بھی ہوتی ہے، بیوی کی عادت بھی ہوتی ہے، شوہر کی عادت بھی ہوتی ہے، سیٹ کی عادت ہوتی ہے، بعض اوقات ملازم سے بھی بندہ بیدار ہے، تو تم بحث سے باز نہیں آ سکتے، جب دیکھو بحث کرتے ہو۔ تو بعضوں کی طبیعت میں یہ غالب آنا، اپنی بات کو درست ثابت، کھائے نہ کھائے، ثابت کرنے کی کوشش کرنا، گفتگو میں دوسروں پر غالب آنے کا جذبہ، اس کو ختم کر دیں۔ میں بھی پہنچ جاؤں گا یار، یہ کیا بیچتا ہے یار، دو باتیں کروں گا ٹھاک، کیوں بھائی؟ تو یہ جھگڑنے کے والی جو عادت ہے نا، اس کو دور کرے۔ اس کا آپ پڑھیں، حدیث سنیے، میں حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اسے اذیت پہنچے، اور اس سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ایک اور حدیث سنیے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو باطل پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا۔